مولانا طارق جمیل صاحب اسماعیل مسجد مرکز فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ تاریخ 21/10/2005۔ موضوع زلزلہ۔ کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون نمبر 633360۔ شکریہ۔ أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب اسی کا ہے۔ ملک بھی اس کا، ملک بھی اس کی۔ الکبری اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے صبح کی، جب آپ صبح اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ۔ صبح ہوتے ہی پہلا بول اعتراف عبدیت، اعتراف حاکمیت۔ صبح ہوتے ہی فرما رہے ہیں میرے رب سارا ملک تیرا، جہاں جہاں صبح ہوئی سارا ملک تیرا، کبریائی بھی تیری، عظمت بھی تیری۔ الکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، شہنشاہیاں تیری میرے آقا۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ میرے رب مخلوق بھی تیری، حکم بھی تیرا، رات بھی تیری، دن بھی تیرا۔ اور جو دن اور رات میں ہے، عیاں ہے، نہاں ہے، ظاہر و باطن ہے، وہ سب کا سب تیرا ہے۔ الملک للہ، ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ میں 2 قراءتیں ہیں۔ مالک یوم الدین، سارے جزا سزا کا مالک اللہ۔ ملک یوم الدین، جزا سزا پر شہنشاہی اللہ کی۔ اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے، یہ ایک قانون قاعدہ ہے، لا یسأل عما یفعل۔ اس کے کیے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں کیا، اس کے کیے کو یہ چیلنج نہیں ہو سکتا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا، اس سے کیوں روکا، اس کا کیوں حکم دیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔
اس کائنات کو اس نے رنگا رنگ مخلوقات سے بھی سجایا، خوشیوں کے نغمے بھی سنائے، رنج و الم، دکھ دینے والی داستانوں کو بھی بکھیرا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ امتحان کا حصہ ہے، کبھی آنسو، کبھی مسکراہٹیں، کبھی زندگی، کبھی موت، کبھی عروج، کبھی زوال۔ یہ میرے رب کا آزمائش کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوشیاں دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی بلندیاں دے کر، کبھی پستیاں دے کر، کسی کو تخت پہ چڑھا کر، کسی کو تخت پہ بٹھا کر، کسی کو بھکاری بنا کر، کسی کو شاہ بنا کر، کسی کو حسن دے کر، کسی کو بدصورتی دے کر، کسی کو مشہور کر کے، کسی کو گمنام کر کے، کسی کو صحت دے کر، کسی کو مریض بنا کر، کسی کو غنی بنا کے، کسی کو فقیر بنا کے۔ یہ اس مالک کا نظام ہے، وہ اس طرح اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ جہان امتحان کی جگہ ہے، یہ جہان آزمائش کی جگہ ہے، یہ جہان ابتلا کا جہان ہے، امتحان گاہ ہے، امتحان کا کمرہ ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ خوشیوں کی جگہ نہیں۔ پیپر حل کرنے والا اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ مجھے پرچہ حل کرنا ہے، نگران کے سر پہ سوار ہوتا ہے، میں نے اسے دائیں بائیں کوئی نقل نہیں مارنے دینی۔ یہ اس طرح کا یہ جہان ہے۔ ایک عرصہ سے ہم نے اسے رہنے کی جگہ سمجھا ہوا ہے۔ جب اللہ اپنی حکمت سے کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے تو پکار اٹھتی ہے انسانیت، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ پہلے بھی ہوا، یہ آج بھی ہوا، یہ پھر بھی ہوگا، یہاں تک کہ ایک بڑا زلزلہ آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک بڑی آواز آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی، چیر دینے والی خوفناک آواز سنائی دے گی۔ سننے والے انسان ہی ہوں گے، جنات ہوں گے، اسی نسل میں سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ آواز جو کانوں کو پھاڑ دے۔ کچھ خبر ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر نہیں گریں گے، صرف گھر نہیں گریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ہوا میں اڑ جائیں گے پتنگوں کی طرح، پہاڑ ٹوٹیں گے نہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ روئی بن جائیں گے۔ روئی بھی وہ جسے دھنا گیا ہو، وہ روئی نہیں جس کا ڈھیر پڑا ہو، وہ ٹھوس شکل میں ہوتی ہے، جسے دھن دیا جائے وہ ریشہ ریشہ ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہ دنیا ایک دن اس منظر کو بھی دیکھنے والی ہے کہ ہمالیہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح تیرے گا، اور انسان پتنگے بن کے اڑیں گے۔ اور تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پینے والے بچوں کو ان کی مائیں ٹوکری کی طرح اچھال کے پھینک دیں گی۔ اور تضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ کس لیے ہوگا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک چھوٹا زلزلہ دکھا کر اللہ بھولے انسانوں کو قیامت کا زلزلہ یاد کروا رہا ہے۔ دنیا کو گھر سمجھنے والوں کو اللہ اس کے فانی ہونے کا منظر دکھا رہا ہے، اسے رہنے کی جگہ سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ گزرگاہ دکھا رہا ہے۔ ایک زلزلہ اور آئے گا۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، تمہیں یاد ہے؟ میں تمہیں یاد دلاؤں۔ تھوڑے سے پہاڑ ہلائے، چند گھر گرے، چند جانیں قبض ہوئیں۔ وہ کیا دن ہوگا جب آسمان تھر تھرائے گا،
جب پہاڑ لرز اٹھیں گے، زمین کپ کپا اٹھے گی، سورج اندھا ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، تارے ٹکرا جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، صرف گھر نہیں گریں گے، حمل بھی گریں گے، شہنشاہ اپنے تخت تاج بھول جائیں گے، خوشیوں کے نغمے بھول جائیں گے، شیر اپنی دھاڑ بھولے گا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولے گا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولے گا، کوئل اپنا نغمہ بھولے گی، عقاب اپنی اڑان بھولے گا، سانپ اپنی پھنکار بھولے گا، پانی بہنا بھول جائے گا، پھول کھلنا بھول جائیں گے، انسان گنگ ہو جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ رہا ہے، یہ سورج کو کیا ہوا؟ چمکتا ہوا کیوں بے نور ہو رہا ہے؟ چاند کو کیا ہوا؟ ہمیشہ چاندنی بکھیرنے والا آج اپنی ذات میں کیوں پارا پارا ہوا جا رہا ہے؟ تاروں کو کیا ہوا جو ہمیشہ مسکراتے نظر آتے تھے، آج ان پر بھی گریا تاری ہو گیا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ہو گیا ہے، یہ وہ بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، یہ وہ بڑی آواز آئی ہے، وہ خوفناک حقیقت سامنے آئی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تم نے کسے حقیقت سمجھا؟ فیصل آباد کو، پاکستان کو، ہند و سندھ کو، اپنی چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کو، اپنے بنگلوں کو، اپنے چند سکوں کو تم نے حقیقت سمجھا، اور رب کریم کی بتائی حقیقت کو بھلا بیٹھے۔ الحاقہ، سنو رب کی پکار، الحاقہ الحاقہ الحاقہ، ایک آواز ہے جو سینوں کو چیر کے اندر اتر رہی ہے۔ حقیقت حقیقت حقیقت، سناٹا چھا گیا، پھر دوبارہ آواز آئی، ملحاقہ ملحاقہ ملحاقہ، وہ حقیقت ہے کیا؟ وہ حقیقت ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ کلیجے پگھلنے لگے، پتے پانی ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، کون ڈاٹ پڑ گئے، حیران پریشان کہ ایک آواز پھر اٹھی، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کچھ خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ تم جان بھی نہیں سکتے وہ حقیقت کیا ہے۔ وہ ایک بڑا ہنگامہ ہے جو اس زمین کو زیر و زبر کرے گا، جو اللہ کے سوا ہر چیز کو تباہ و برباد کرے گا، اور ہر چیز موت کے اندھیروں میں دھکیل دی جائے گی۔ اس کائنات پر اللہ کا راج ہے، شہنشاہ ہے۔ مٹی سے انسان بنایا، مٹی سے پھول بنائے، مٹی سے درخت اگائے، مٹی سے پتھر نکالے، مٹی سے ہیرا نکالا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے جواہرات کو نکالا، موتیوں کو نکالا، زمرد یاقوت کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی میں پھر دوبارہ گرا کے دکھایا کہ یہ سب مٹی ہی مٹی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ جگہ یہ جی لگانے کی نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اعلموا، سنو سنو، رب کی بھی سنو، شاعر کی سنی، رب کی بھی سنو۔ اعلموا، سنو سنو میرے بندو سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سنو سنو مال کی دوڑ لگانے والو، اسے حقیقی جہان سمجھنے والو، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، چند دن کی بہار ہے پھر ہمیشہ کی خزاں ہے، چند دن کی روشنیاں ہیں پھر ہمیشہ کے اندھیرے ہیں، اسے جی نہ لگاؤ، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا راج ہے، جو چاہے گا وہ کر دے گا، اسے کوئی روک نہ سکے گا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک محکم نظام ہے میرے بھائیوں، کہ جب 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 اللہ کے بندے اس سے باغی ہوتے ہیں اور اس سے ٹکراتے ہیں تو پھر اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو استعمال فرماتا ہے۔ یہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آج زلزلہ نہیں آیا، پہلے بھی آئے تھے، پھر بھی آئیں گے۔ طوفان پانیوں کے آج نہیں اٹھے، پہلے بھی اٹھتے چلے آئے، آئندہ بھی اٹھتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک انسان باقی نہ بچے، یہاں تک کہ ایک انسان باقی نہ بچے۔ یہ مٹا دینے کے لیے بنایا گیا جہان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محکم قانون ہے۔ جب لوگ اللہ سے ٹکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند موٹی موٹی مخلوق کو استعمال کرتا ہے۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کئیوں پر پتھر برسائے گئے۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر فرشتے کی چیخ۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کئی زمین میں دھنستے چلے گئے، دھنسا دیے گئے۔ منہم من اغرقنا، کسی کو پانیوں سے بہا دیا گیا۔ یہ پانی، یہ ہوا، یہ دھرتی، یہ پتھر، یہ بادل، یہ بارش، یہ بجلی، یہ گرج، یہ چمک، یہ فرشتے، یہ سب میرے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب بندے اس کی مانتے ہیں ان کو خدمت پہ لگاتا ہے، جب بندے باغی ہو جاتے ہیں انہی کے ذریعے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، اللہ کا کرم اس کی پکڑ پر حاوی ہے، اس نے عرش کے اوپر تختی ہے، اس پر لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابہ۔ میرے بندو، تم زلزلے سے گھبرا گئے ہو، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر میں سزا دینے پہ آؤں تو تمہیں ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں، ایک بھی تم میں دھرتی پہ زندہ رہنے کا حقدار نہ بچے۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا میں تمہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتا؟ اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اچانک میرے عذاب کے کوڑے تم پر نہیں برس سکتے؟ وَيَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا بازار بھرپور کردار ادا کر رہے ہوں اور ایک دم میرا عذاب برسے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اور یأخذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ، یا میں تمہیں ڈرا ڈرا کے ترسا ترسا کے ہلاک کر دوں، یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، زمین تمہیں اندر لے سکتی ہے، میں دھنسا سکتا ہوں۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تم پر پتھروں کی بارش میں برسا سکتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟
کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ایک سبب ظاہر میں نظر آ رہا ہے جس کو جیولوجسٹ بتا رہے ہیں، زمین کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین کپ کپا اٹھتی ہے۔ نظر تو یہی آئے گا، بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے، ہوا چلتی ہے اور چھتیں اڑتی ہیں۔ ہوا کس نے چلائی؟ بادلوں کو کون لایا؟ زمین کو کس نے ٹکرایا؟ پانیوں کو کس نے بے لگام کیا؟ پتھروں کا رخ زمین کی طرف کیوں ہو گیا؟ کس نے کیا؟ یہ زمین کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ ہواؤں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ پانیوں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ پہاڑوں کے ماہر نہیں بتا سکتے، یہ سمندروں کے ماہر نہیں بتا سکتے۔ یہ علم اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا، ان کے ذریعے سے آگے ہم تک آیا کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر زمین کپ کپاتی ہے، جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو پھر ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں اور پانی منہ زور ہو جاتے ہیں اور بادل گرجنے لگتے ہیں اور پتھر برسنے لگتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ۔ غور سے سنو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دے رہی ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ آج کے کم عقل دانشوروں کا جواب نہیں، آج کے پڑھے لکھے جاہلوں کا یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب وحی کا جواب ہے جو بے خطا ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب لوگ بے باکی سے زنا کرتے ہیں، زنا ایسے کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ہونا ہی تصور سے نکل گیا، فخر سے بتاتے ہیں الامان الحفیظ، فخر سے بتاتے ہیں، فخر سے۔ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، شراب پیتے ہیں کھلم کھلا، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سرے بازار، تو پھر اللہ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ انہیں جھنجھوڑ دو، انہیں جھنجھوڑ دو، انہیں ہلا دو۔ کب سے میرے بھائیوں میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور کب سے میں فریاد کر رہا تھا، تو میرے بھائیوں روز سمندر اللہ سے پوچھتا ہے میرے رب اجازت دے، میری لگام ڈھیلی چھوڑ، میں انہیں بہا کے لے جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روز سمندر پوچھتے ہیں اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین روزانہ اللہ سے پوچھتی چلی آ رہی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں، میں انہیں نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے روزانہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ اگر تو اجازت دے تو ہم اتر جائیں اور ان کو ہلاک و برباد کریں۔ اور میرا اللہ کہتا آ رہا تھا دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، میرے بندے کو چھوڑ دو اس کے حال پر، میں اس سے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اذ انشأتہ بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تم اسے نہیں سمجھتے، میں اسے سمجھتا ہوں۔ میں اس کی پکڑ کو مؤخر کر رہا ہوں، اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اگر تم نے اسے بنایا ہے پکڑ لو مار دو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میں نے بنایا ہے
تو میرے حوالے کر دو. ان اتانی لیلن قبلتہ وان اتانی نہارن قبلتہ. میں راتوں کو بھی جاگ رہا ہوں اور دن میں بھی جاگ رہا ہوں. نہ رات تھکاتی ہے نہ دن جگاتا ہے. اس پر دن اور رات برابر، اس پر ماضی حال مستقبل برابر. اس کے در کھلے ہوئے، رمضان میں اور زیادہ کھل گئے. عرش پہلے آسمان پر آیا، پکار اٹھے زمین و آسمان. هل من تائب فأتوب الیہ، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطیہ. ذرہ ذرہ پکار اٹھا، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو آئے، اللہ معاف کرنے کے لیے آ چکا ہے. کوئی ہے مغفرت چاہنے والا تو آئے، اللہ مغفرت کے در کھول چکا ہے. کوئی ہے سائل تو آئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ اللہ سے لے لو. اللہ تعالیٰ زمین کو بھی روکتا رہا، آسمانوں کو بھی روکتا رہا، فرشتوں کو بھی روکتا رہا، پانیوں کو تھامتا رہا. ادھر ان کی فریاد بڑھی، ادھر ہمارے گناہ بڑھے. وہ توبہ کے انتظار میں باہیں پھیلائے کھڑا رہا، جیسے ماں بچے کے لیے باہیں پھیلا کے پکارتی ہے، آجا میرا لال، آجا آجا. اور وہ نافرمان ناہنجار ایسا پتھر دل کہ وہ ماں کو رلاتا ہوا، قریب ہونے کی بجائے دور ہوا، قریب ہونے کی بجائے دور ہوا، پیٹ سے جنا ہوا، جس کے لیے دکھ جھیلے. جب وہ اتنی نافرمانی پہ اترتا ہے تو ماؤں کے منہ سے بھی بددعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ بلاتا رہا، ہم نے کوئی نہ سنی. اللہ روکتا رہا، ہم کوئی نہ روکے. اللہ پکارتا رہا، ہمارے کانوں میں موسیقی اترتی چلی گئی، سننا ہی چھوڑ دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہوا کچھ پیغام دے کے گئی ہے، یہ کالا بادل کچھ کہانی سنا کے گیا ہے، یہ گرجنے والی بجلیاں مجھے کچھ کہہ کر گئی ہیں، یہ ہلنے والی زمین کچھ پیغام دے رہی ہے. پر ہائے ہائے، کان بند رہے، آنکھوں پہ پردے آ گئے، دل نکال کے پھینک دیے اور پتھر وہاں فٹ کر دیے. احساسات کی دنیا کو اجاڑ کے ویران کر دیا. صحراؤں جیسی ویرانی چھا گئی، جنگلوں جیسی وحشت چھا گئی. اللہ پکارتا رہا، میں نے کوئی نہ سنی. اللہ بلاتا رہا، میں کوئی نہ آیا. وہ بار بار صدائیں دیتا رہا اور میں اتنا دور ہوتا گیا. وہ رحمت کے دروازے کھولتا گیا، میں اتنا دلیر ہوتا گیا. وہ اپنی ستاری کے چادر کو گہرا کرتا چلا گیا اور میں اور آپ اتنا دلیر ہوتے چلے گئے. ادھر زمین فریاد کر رہی تھی، اللہ تو مجھے کب اجازت دے گا. ادھر پانی فریاد کر رہے تھے، ادھر فرشتے فریاد کر رہے تھے، اور ادھر انسان کی توبہ تھی کہ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی. اللہ مہلت دے رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا، جب آئے گا اس کی توبہ قبول کروں گا. 70 سال کی عمر میں آئے یا 80 سال کی عمر میں آئے، جس عمر میں آئے گا یہ تانا نہ سنے گا، پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو. یہ تانا نہ سنے گا کہ دھرتی تو گناہوں سے بھر دی، رواں داغ تم نے گناہوں سے کر دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو. یہ کبھی نہ سنے گا. جس عمر میں جس حال میں توبہ کرے گا اپنے رب کو استقبال میں پائے گا. کیسا استقبال؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو توبہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں، میں عرشوں سے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اتنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی زنا کے اڈے چلتے رہے، عزتیں نیلام ہوتی رہیں، جوانیاں داغدار ہوتی رہیں، شراب کی بھٹیاں چلتی رہیں، بڑے بڑے ہوٹل زنا کے اڈے بن گئے، شراب خانے بن گئے، گھر گھر میں موسیقی کی محفلیں آباد ہو گئیں. کہیں گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں آئیں، کہیں ٹی وی نے خود گھنگرو باندھ لیے، کہیں وہ گھنگرو، ہر طرف موسیقی ہی موسیقی، ہر طرف راگ و رنگ. جب نسل موسیقی میں ڈوب جائے، جب نسل گانوں میں ڈوب جائے تو پھر انہیں قرآن سنائی نہیں دیتا. انہیں پہاڑوں کی چوٹیاں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں پر انہیں سنائی نہیں دیتا. انہیں آتا ہوا بادل کچھ کہتا ہے
پر انہیں سنائی نہیں دیتا. مرتے ہوئے لوگ، اٹھتے ہوئے جنازے، رونے والیوں کے نوحے، یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توبہ کا جہان ہے، توبہ کا جہان ہے. پر کچھ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، تھرپٹ ہو جاتے ہیں، تو کان پہ جونگ نہیں رینگتی. تو آخر تو زمین بھی تو اللہ کی ہے. کب سے پکار رہی تھی، کب سے پکار رہی تھی، اللہ نے اجازت دے دی. اور یہ بھی شکر ہوا ساری زمین کو اجازت نہیں ملی. یہ بھی احسان ہوا کہ بھرپور بڑے شہروں کی دھرتی کو اجازت نہ ملی. یہ بھی احسان ہوا کہ ابھی سمندر کے پانیوں کی لگام نہ ڈھیلی چھوڑی گئی. یہ بھی فضل ہوا کہ آسمان کے فرشتوں کو ابھی نیچے اترنے کا حکم نہ ملا. چھوٹے سے کونے کو ہلایا گیا، کائنات زیر و زبر ہو گئی. او میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، یہ بربادیاں، یہ گھروں کا ٹوٹنا، یہ آہو بکا، یہ برستے ہوئے آنسو، یہ پیغام ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہیں. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، توبہ کر لو. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ کرو. اللہ پکار رہا ہے اور یہ کھلی نشانی ہے میرے بھائیوں. یہ زمین اندھی ہو کے نہیں ٹکرائی، اس سے اللہ نے ٹکرا دیا. چھوٹے بھی اللہ کے اور بڑے بھی اللہ کے، معصوم بھی اللہ کے اور بوڑھے بھی اللہ کے. وہ بچے کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ بوڑھوں کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ جوانوں کو موت دے وہ حق پر ہے، وہ ہستی بستیاں اجاڑ دے وہ حق پر ہے. اسے یہ بتانے کا حق حاصل ہے کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے. روزانہ بچے مر رہے ہیں گھروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی. روزانہ بوڑھے مر رہے ہیں گھروں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی. اکٹھے موت دے دی، اکٹھے بلا لیا. مر جانے والوں کا کوئی غم نہیں. بچے سارے گئے جنت میں، نیک انشاءاللہ سارے گئے جنت میں. اور نافرمانوں کے بارے میں بھی اللہ کے احسان سے امید ہے، ان کو رمضان میں اٹھایا ہے. قبر کا حساب ویسے ہی نہیں ہوتا، ان کو رمضان میں اٹھایا ہے جبکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی نافرمان بھی گیا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس آفت کی موت سے وہ بھی معاف ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا ہوگا. مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ بھی توبہ کے لیے متوجہ نہیں کر رہا. توبہ کے لیے کوئی سامان پیدا نہیں ہو رہا. آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، کان بند ہیں، دل اسی طرح پتھر ہیں. میرے بھائیوں، یہ رمضان جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، یہ رحمت کے عشرے میں کتنا میں نے آپ نے رب کو ناراض کر دیا، کتنا رب کو ناراض کر دیا کہ رحمت کے عشرے میں زمین کپ کپا گئی. اتنا تو میرا رب ناراض ہوا. اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے، اور وہ حق ہے. کب سے دیکھ رہا تھا سرے بازار گھنگرو باندھ کے ناچنے والیاں، سرے بازار ناچ گانے کی محفلیں، وہ کب سے دیکھ رہا تھا. سارا بازار جھوٹ پر، سود پر. اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومفخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع
तिरमिज़ी की रिवायत बता रहा हूं, हजरत अली से भी है, हजरत अबू हुरैरा से भी है, कई हदीस की किताबों में है। मेरे महबूब ने 1400 साल पहले बताया था, इदत्तखिदल फी उदुवला, जब हुकूमत के अफसर सरकारी खजाना जेब में डाल लेंगे, आवाम को कुछ न मिलेगा, सब बड़े साहिबान की जेब में जाएगा। सेक्रेटरियों के घर भरेंगे, अफसरों के घर बनेंगे, वजीरों के घर भरेंगे, हाय हाय, और आवाम की जेब से निकला हुआ पैसा हुकूमत की अय्याशी में उड़ाया जाएगा। जब हुकूमत बददियानत हो जाएगी, क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी तक सब बददियानत, रीडर से लेकर बड़े काजी तक सब जालिम। जिस देश में मजलूम को पैसे के बगैर इंसाफ न मिलता हो, जिस देश का मजलूम सिसकता हो, जवान बेटे का लाशा घर में पड़ा हुआ हो और केस लड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो घर बेचना पड़े, चूड़ियां बेचनी पड़े, फिर भी जालिम, फिर भी अपने ताकत के बलबूते पर जालिम दंदनाए और मजलूम की आहें वो अदालत के दीवारों से टकरा कर वापस आ जाएं। जिस देश का वकील जानी को बचाने के लिए फाइल तैयार करने पर आमादा हो, जिस देश का वकील कातिल को बचाने के लिए केस लड़ने पर तैयार हो, जिस देश का जज चंद सिक्कों पर जालिम को छोड़ दे और मजलूम को आहों और सिसकियों के हवाले कर दे, जिस देश का ताजिर सूद अपनी घुट्टी में डाल चुका हो, जिस देश का नौजवान शराब और जिना और मौसीकी में डूब चुका हो, जिस देश का हुक्मरान जुल्म और सितम में भेड़ियों को भी मात कर रहा हो, जिस देश की बच्चियां कपड़ों से बेनियाज होती चली जा रही हों, जिस देश की माएं नौहे कर 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 उनके गले खुश्क हो गए हों और गम से सीने फट गए हों और औलाद के कान पे जूना रेंगती हो, जिस देश के बूढ़े बाप को जवान औलाद आसरा देने को तैयार ना हो, जहां भाई भाई का गला काटता हो, वहां ये सब कुछ ना होगा तो क्या होगा। फिर कहते हैं अल जलजला क्यों आ गया। मैं ये कहता हूं ये पहले क्यों नहीं आया, इतनी देर से क्यों आया, ये सारे देश में क्यों नहीं आया, सिर्फ पहाड़ों पे क्यों आया। इदत्तखिदल फी उदुवला, जब हुकूमत बददियानत हो जाएगी, वल अमानत मगनमा, और आवाम भी बददियानत हो जाएंगे। जिसके पास अमानत रखेंगे खा जाएगा, वापस ही नहीं करेगा। वह ज़कात मगरमा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। 8 बाजारों के ताजिर, सिर्फ फैसलाबाद के मिलों वाले, अगर ये पूरी ज़कात निकालें तो सारे पाकिस्तान में कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता और किसी गरीब की बेटी के सर में सफेदी नहीं आ सकती। बैठे बैठे जिंदगी बीत जाए, 4 टके नहीं है कि उसको रवाना कर सके। सिर्फ फैसलाबाद के मालदार अगर ज़कात दें पूरी, वह ज़कात मगरमा, जब ज़कात मालदार हड़प कर जाएंगे, वो तो इल्म गैर दीन, और उलमा भी दुनिया की तलब में लग जाएंगे, और उलमा भी मनसब के पीछे दौड़ पड़ेंगे, और इल्म दीन भी दुनिया के लिए हासिल किया जाएगा। व अताअर रजुल ज़ौजतहु, और लोग बीवियों का दम भरेंगे, बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे। व अक्का उम्महु, और माओं के नाफरमान हो जाएंगे। मां हाय हाय हाय, क्या चीज है। जब हजरत आमना को दफन कर दिया गया, एक मासूम बच्चा, एक बांधी, और अल्लाह के नबी के कदम नहीं उठ रहे, मां की कब्र पे गिर गया।
میں گیا تھا دیکھنے، صرف اس لیے گیا تھا کہ ایک 6 سال کے بچے پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی، ویرانے میں ماں اٹھا لی گئی، نہ مکے میں موت آئی نہ مدینے میں موت آئی، 2 دن دیر سے سفر شروع کرتی مدینے میں مرتی، 2 دن پہلے شروع کرتی تو مکے میں مرتی، بیچ جنگل صحرا، کالے پہاڑ، سنگ لاخ چٹانوں میں، سب سے محبوب ہیں سب اللہ کا۔ دیکھو اللہ کا نظام کیا ہے، یہ پھولوں کا جہان نہیں ہے، کہیں کہیں پھول ملیں گے، کانٹوں بھری وادیاں ہیں، دامن بچا کے گزر جاؤ۔ سب سے محبوب کو جس کی خاطر سب کچھ بنایا اور جس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، قاب قوسین کے مقام پر پہنچایا، ختم نبوت کے تاج سے سجایا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک، جس کی قرآن کی قسمیں کھائیں والقرآن الحکیم، جس کی نبوت پہ قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس پر اتنی شفقت تو ہوتی کہ ماں مرتی ہی نہ، جب آپ جوان ہوتے پھر مرتی، یا مدینے میں مرتی یا مکے میں مرتی، جنگل میں ماں مری، آپ قبر کو لپٹ گئے۔ ان ماؤں کے جب کلیجے چیرے جاتے ہیں تو پھر آسمان پھٹ جائے تو بھی چھوٹی مصیبت ہے، پھر پتھر برسیں تو بھی چھوٹی مصیبت ہے، پھر زمین کپ کپائے چھوٹی مصیبت ہے۔ ماؤں کی نافرمانیاں ہوں، جوان اولاد کو حال پوچھنے کا بھی وقت نہ ہو، اور ماں کبھی ایک در پہ دھکے کھائے کبھی دوسرے در پہ دھکے کھائے، 7 بیٹوں کو جنم دینے والی ایک بیٹا سنبھالنے کو تیار نہیں، 4 بیٹوں کو گود پال کے اٹھانے والی ایک بیٹا اس کو سایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، اور جب لوگ دوست کا اکرام کریں گے اور باپ سے بدتمیز ہو جائیں گے، جب دوست کا اکرام کریں گے اور باپ کو دھکے دیں گے، وہ باپ جو رات جاگا اس کو سلانے کے لیے، جو دن میں تھکا اس کو آرام پہنچانے کے لیے، جس نے گرمی سردی سے جنگ لڑی اپنے بچے کو ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے، گرم تھپیڑوں سے بچانے کے لیے، ساری رات راہٹ چلائے، سارا دن ہل چلائے، سارا دن ریڑھی کھینچی، سارا دن تانگا چلایا، سارا دن فیکٹریوں کی خاک چھانی، سارا دن دھکے کھائے کہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اپنی جوانیوں کو بیچ دیا۔ وہ باپ اس حال پہ پہنچا، ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی پاس بیٹھا سن رہا تھا، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، اور اس کے باپ کے خاموش آنسو ایسے ڈھلک رہے تھے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ پھر زلزلہ نہ آئے، پھر زلزلہ نہ آئے، جب باپ کو جوان اولاد یہ کہہ رہی ہو تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کی ہے۔ پھر ایک اور جگہ سنا، ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے ایسے بڑے بڑے آنسو ڈھلک رہے تھے۔ ادنا صدیقہ واقصى اباہ اطاع الرجل زوجتہ واقى امہ، بیویوں کے فرما بردار، ماؤں کے نافرمان، دوست کے لیے استقبال، باپ کو دھکے دے دیے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کے سردار فاسق بن گئے، ظالم بن گئے، بدکار بن گئے، ووٹ بکے، انسان بکے۔ یہ الیکشن میں کیا ہوا؟ کتنے ووٹ کتنے انسانوں کی بولیاں لگیں، کیسے کیسے ضمیر کے سودے ہوئے، کیسے کیسے فاسق اور فاجر تخت پر بٹھائے گئے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں،
نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں وارتفعت وظہرت القینات والمعازف، گانے کی محفلیں سج گئیں، گھنگرو کی جھنکار اور پائل کی چھنکار نے پہاڑوں میں سوراخ کر دیے، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، اس پر پیسے لینے والے بھی مسلمان اور اس کو سرمایہ سمجھنے والے بھی مسلمان۔ آج بھی تھیٹر جب ناچ رہا ہو اور آج بھی جب چاروں طرف گانے بجانے کی صدائیں ہوں، ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز ہو جائیں، محترم ہو جائیں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں، یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ ہوا قرآن سے نا آشنا، گانوں سے آشنا، قرآن ایک بھولا بسرا پیغام بنا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، مسجدیں محبت کا پیغام دیتی تھیں، یہاں سے نفرت کی آگ بھڑکی، ایسی آگ بھڑکی کہ ملک کے طول و عرض کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، اس قدر انسانیت گری، پر فائرنگ۔ وہ میں کہاں کی سنا رہا ہوں، یہیں کی سنا رہا ہوں۔ مسجدوں پر پہرے دیے جائیں، پھر نماز پڑھی جائے، ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی، ایسی فرقہ واریت کو ہوا دی کہ بھائی بھائی کا دست و گریبان، ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی گئی۔ اور بھائیو، جاہلیت میں کافروں کا دستور تھا گھر میں داخل ہو کے حملہ نہیں کرتے تھے، دشمن کو للکارتے تھے۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل دیوانہ کہیں گے، لان تان کریں گے۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، کیا ہوگا؟ جب حکومت کے کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے، جب امانت کو ہڑپ کر دیا جائے گا، جب زکوٰۃ کا انکار ہو جائے گا، جب علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، ماؤں کے نام فرمان ہو جائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کا اکرام کریں گے، قبیلے کی سرداریاں فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، ناچ گانے کی محفلیں عام ہو جائیں گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، سلام کریں گے، دل میں بغض چھپا ہوا ہوگا، دل میں نفرت ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام کیا جائے گا، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ یہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا پھر انتظار کرو، پھر زلزلے آئیں گے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر تم کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے۔ عمارتوں کی عمارتیں زمین میں دھس گئیں کہ تم زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، زلزلے مسلط کیے جائیں گے، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے، اور اس طرح عذاب آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹے تسبیح کا اور دانے ٹپ 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 گرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بچ گئے، ہمارے بھائی، ہمارے ہی بھائی ہم سے اچھے مسلمان تھے، ہم سے اچھے مسلمان تھے۔ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں سمجھا کہ یہ گندا جہان ہے، ظلم و ستم کا جہان ہے، زنا اور موسی کا جہان ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ سارے چھوٹے بچے جو مرتے ہیں، بے شک منظر رلا دینے والا ہے، آنکھ اشک بار ہے، دل پارا پارا ہے، نہ کبھی ایسا صدمہ دیکھا تھا، سنے تو تھے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قرآن پکار رہا ہے ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم قصف ماكول. یہ میرا اللہ بتا رہا ہے مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر 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 كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. دیکھو دیکھو آج گھر ٹوٹے پڑے ہیں. ایک قوم کا قصہ سنا رہا ہے. دیکھو 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 فتلك بيوتهم فتلك بيوتهم. دیکھو گھر کہاں گئے؟ خاویہ، گر گئے، ہلاک ہو گئے، انہی کے اندر دھنس گئے. کس لیے ہوا؟ بما ظلموا بما ظلموا بما ظلموا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ. جو آخرت سے ڈرتا ہو اس کی اس میں نشانیاں ہیں. میرے بھائیو، میرے بھائیو، توبہ کرو. میں کب سے پکار رہا ہوں، میں کب سے پکار رہا ہوں. توبہ کر لو. گھر میں آفت آ گئی، گھر میں آفت آ گئی، گھر میں آ گئی. بہت بڑی آئی ہے، بہت بڑی آئی ہے. معصوم بچوں کے آنسو دل چیر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن پھر یہ خیال آتا ہے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اس کے پیار کی ادا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اس کی حکمتوں کو میں نہیں جانتا ہوں. ایک اخبار کی تصویر سارا دن رلاتی ہے. نہ روٹی اچھی لگی، نہ اولاد اچھی لگے، نہ بیوی اچھی لگے. میرا تو رشتہ کوئی نہیں سوائے اسلام کے. وہ اللہ جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس نے خود وجود بخشا، جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں ہمیں معلوم نہیں. لیکن ہم ایمان لائے اللہ حاکم ہے، اس کا حکم ماننا فرض. اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے. یہ پہلی قوموں کے قصے اس لیے سنائے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے. دائیں بائیں اس لیے ہوائیں چلتی ہیں، زمین بپھرتی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس اللہ نے ہمیں مہلت دے دی، جس اللہ نے ہمیں وقت دے دیا، جس اللہ نے ہمیں وقت دے دیا، ہم توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں. نبی اللہ کے پاس، نیک لوگ اللہ کے پاس، پیچھے کچرا ہے، کچرا. میرے جیسا، آپ جیسا. اگر توبہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں پھر اور اس سے کوئی بڑی سنگین صورت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کتنی تسلی تھی اس زمانے کے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب تک تو ان کے درمیان ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. بنو خزاعہ پہ آفت آئی تھی، وہ فریادی بن کر پہنچ گئے تھے مدینہ. آپ وضو فرما رہے تھے عصر کا کہ وفد پہنچا، اور انہوں نے جو اشعار میں اپنا قصہ سنایا تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے. اور جب تک بنو خزاعہ کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے چین سے بیٹھنے کا نام نہیں لیا. فتح مکہ بنو خزاعہ کی فریاد پر ہوئی ہے. مجھے خیال آ رہا تھا اب ہم کس کے پاس جائیں، اب ہم کس کو جا کے اپنا غم سنائیں. تو مجھے مولانا جامی کا شعر یاد آ رہا تھا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. پتہ نہیں کس لے میں انہوں نے یہ بول کہا تھا جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک اسی طرح تر و تازہ ہے. اے باد صبا
جب تیرا مدینہ کی وادی سے گزر ہو تو ہمارا حال بھی ہمارے نبی کو سنا دینا، ہمارا حال بھی محمد کو بتا دینا کہ ہم پہ کیا ٹوٹ پڑی آفت۔ گیا ہوگا، حال تو پہنچا ہی ہوگا، ایک طرف آپ روئے ہوں گے، ایک طرف غم ہوا ہوگا، امت پہ صدمہ آئے، ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے نبی کے آنسوں کی لڑیاں لگ گئی تھیں، یہاں تو ایک پل میں لاکھوں چلے گئے اور لاکھوں معذور ہو گئے، اور جو کیس لے کر آیا تھا کہ اس کا یہ چور ہے، اس کو پکڑا جائے، جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اس سے فرمایا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس غم سے آپ نے کہا، تو اس نے کہا تو آپ نہ ہاتھ کاٹتے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے نہ ہاتھ کاٹوں، اللہ کی شریعت کو میں بدل سکتا ہوں؟ تمہیں عقل کیوں نہ آئی؟ تم وہیں بیٹھ کے اس کو توبہ کیوں نہ کروا لی؟ وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ اور جب ماعز اسلمی پر حد لگی، زنا کی، رجم ہوا، تو ثابت بن حزال تھے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے زنا ہوا، ابو بکر کے پاس آئے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کہنے کہ بس توبہ کر لے، چھپا لے۔ پھر چین نہیں آیا، پھر عمر کے پاس گئے، مجھ سے زنا ہو گیا، کہ بس توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر چین نہیں آیا، پھر ثابت بن حزال کے پاس گئے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، ان کا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ ان کے کہنے پر آئے کہ میرے پر حد جاری فرمائیں، حد جاری ہوئی تو آپ نے ثابت سے پھر فرمایا ثابت اگر تو اس پہ ستاری کی چادر ڈال دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ نبی کی شفقت ہے مجرم کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، دائیں بائیں گھر ساتھ ملے ہوئے تھے دیوار کے، تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، ماں مسجد میں نماز پڑھنے آئی ہوئی ہے، تو آپ فرمایا کرتے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ جلدی سے ماں جا کے بچے کو سنبھال لے، دودھ پلا لے۔ اب تو لاکھوں بچے ہیں جن کی مائیں ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا میرا نبی نہ رویا ہوگا؟ کیا اس تک کہانی نہ پہنچی ہوگی؟ کیا اس کے آنسو نہ بہے ہوں گے؟ تو میں سارا دن یہ شعر میری زبان پہ رہتا ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد رہا خبر۔ پر میں کیا کروں؟ جب توبہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس مبارک مہینے میں جب کہ اللہ خود کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، بن توبہ کے نہ جانا، بن توبہ کے نہ جانا۔ کوئی گانا سننے والا ہے تو میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج اٹھ توبہ کر کے جاؤ۔ کوئی خدا نہ خواستہ شراب پینے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، توبہ کر کے اٹھو۔ کوئی ماں کا نافرمان، کوئی باپ کا نافرمان، کوئی بھائی سے لڑا ہوا، کوئی سود کھانے والا، کوئی امانت ہڑپ کرنے والا، جو جتنے میں نے باتیں بتائی ہیں کوئی اس میں مبتلا ہے، آج اشک بہاؤ ندامت کے، تمہیں ایک قطرہ نکالو، نہیں نکال سکتے ہو ہائے تو کر دو، تمہاری ہائے بھی سب کچھ دھو کے رکھ دے گی۔ ایک آنسو کا قطرہ وہ کام دکھاتا ہے جو سمندر نہیں دکھاتے، ایک آنسو کا قطرہ وہ دھوتا ہے جو سمندر نہیں دھو سکتے۔ میرے بھائیو، آج ایسا کوئی اللہ کو رو کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ساری امت پر سے عذاب و بلا کو ٹال دیں، اور توبہ کی پختگی کے لیے ماحول چھوڑنا ہوگا، اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو۔ یہ اس وقت کا دیکھنے میں نظر آتا ہے ہائے ہائے کہ اس تبلیغ میں جانے سے کیا ہوگا؟ وہ جانے سے توبہ ہوگی، توبہ سے اللہ راضی ہوگا اور اس کے غضب کے فیصلے واپس ہو جائیں گے۔ اس وقت گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ کاروبار بڑھانے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، پھرو اللہ کو منا لو۔ یہ رمضان کا مہینہ منانے کے لیے ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے ہے۔
اور اس کو میرے بھائیوں پتہ نہیں کس کی ٹھوکر پسند آئے اور ساری امت پر سے عذاب و بلا کے فیصلے ہٹ جائیں. میں سارے بھائیوں کی منت کرتا ہوں، ایک توبہ کرو، ایک اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی راہوں میں پھرو. یہ وقت پھرنے کا ہے. وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ. میں نے اپنے مدرسے کے سارے لڑکے بھیج دیے تھے کہ وہ لوگ مدد کے محتاج ہیں، جو دکھ میں ہیں، ان کا ہم دکھ نہیں بانٹ سکتے، پر کوئی تسلی کا بول تو ان کو سناؤ، جا کے ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، ان کے لیے مال کی امداد بھی بھیجو، ان کے لیے جان کی امداد بھی بھیجو، اور ان کے لیے روح کی امداد بھی بھیجو. کہ توبہ، توبہ روح کی مدد ہے، توبہ روح کی مدد ہے. توبہ نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی اور اگلا قدم نہ سامنے آتا. کسی مجمع کی خدمت میں گزارش ہے، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کے در پہ جھکو، توبہ کرو. سنتوں سے پہلے 2 نفل توبہ کے سب پڑھو. پہلے 2 نفل توبہ کے سارے مجمع پڑھے. میں پہلے زبان سے کرایا کرتا تھا میری توبہ میری توبہ. آج میں درخواست کرتا ہوں پہلے سارا مجمع 2 نفل پڑھے توبہ کے، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کھڑی کریں گے. لیکن ایک دفعہ سارے اپنی زبان سے بھی اقراری طور پر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب پہلے 2 نفل سارا مجمع 2 نفل صلاۃ توبہ کے پڑھے اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے. اس کے بعد سنتیں پڑھو، پھر انشاءاللہ جمعے کی نماز ہو. كثيرا طيبا مباركا فيه كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير يا من هو آخذ بناصيتنا يا من هو آخذ بناصيتنا يا من يقلب الليل والنهار يا من يداول الأيام بين الناس يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا غاية رغبتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے دکھیوں کے اللہ، اے درد مندوں کے اللہ، اے مصیبت والوں مصیبت زدوں کے اللہ، تو جانتا ہے اس وقت ہم سے بڑا دکھی پورے جگ میں کوئی نہیں. یا اللہ، ہم اتنا بڑا صدمہ سہ کر تیرے در پر آئے ہیں کہ ہم نے زندگی پر ایسا صدمہ نہیں دیکھا میرے مولا. یا اللہ، پٹ پٹ کر جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے پناہ لیتا ہے اور اسے رو رو اپنی بپتا سناتا ہے، آج ہم بھی میرے مولا تیرے در پر اپنا دکھڑا لے کر اپنی داستان سنانے آئے ہیں میرے مولا. اپنے گناہوں کی سزا اے میرے مالک، بے شک تو حق پر ہے اور ہم جھوٹے ہیں، تو سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، تو وفاؤں والا ہے ہم بے وفا ہیں. تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے بنا دیکھا، تو روکتا رہا ہم تیری ہر روک کو توڑتے چلے گئے. نہ تو یاد رہا، نہ تیرے محبوب کے آنسو یاد رہے، نہ اس کے طائف کے پتھر یاد رہے. شہوتوں میں گم ہو گئے، شیطان نے ہمیں ناک میں نکیل ڈالی اور گھسیٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ زمین تو مانگ ہی رہی تھی کب سے اجازت، آخر ہی میرے مولا تو نے اجازت دے دی اور وہ پھٹ پڑی. اے میرے رب، ہم تیرے در پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اسے مزید جھٹکے دینے سے روک دے. یا اللہ، اس کو مزید ہلنے سے روک دے میرے مولا، اسے مزید
ہمیں جھنجھوڑنے سے روک دے میرے مولا. ہمارا تو آخری سہارا ہے یا اللہ. نہ ہمارے پاس تیرا نبی ہے کہ صحابہ کو دکھ پہنچتا تھا وہ وہاں پہنچ کے پناہ لے لیتے تھے میرے مولا. پھر لوگوں کو دکھ پہنچتا تھا تیرے نبی کے صحابہ کے پاس چلے جاتے تھے, ان کی دعاؤں سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے تھے. عمر نے زمین ہلتی کو کوڑا مارا تھا, مدینے میں بھی زلزلہ آیا تھا تو تیرے عمر نے ایک کوڑا مارا تھا, تھم جا اے زمین, تیرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے. عمر کے عدل کو تو نے ذریعہ بنایا تھا اور آئے زلزلے تو نے ہٹا لیے تھے. جب میرے مولا ہم سارے ہی ظالم ہوں تو زلزلے آنے حق بچانے ہم اعتراف کرتے ہیں, اور میرے مولا ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میرے مولا کمزور ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم اپنی جھولی میں آج ایک بہت بڑا عمل لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. ہاں میرے رب, آج ہم اس لحاظ سے کچھ مالدار ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں معصوم بچوں کی لاشیں ہیں میرے مولا, جنہیں ماؤں نے دیکھنا بھی جن کو نہ دیکھ سکی. ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے میرے مولا, ہاتھوں سے دفن کریں پر انہیں تیری زمین ہی کھا گئی میرے مولا. نہ انہیں مائیں دیکھ سکی, نہ ان کو باپ نہلا سکے, نہ ہاتھوں میں اٹھا کے قبر میں اتار سکے. تو نے زمین ہی کو سیدھا حکم دے دیا, وہ ہمارے معصوم بچے کھا گئی, نگل گئی میرے مولا. اور کئیوں کو لنٹر نے توڑ دیا, کئیوں کو دیواروں نے کیما بنا دیا, اور کئی میرے مولا میرے آقا ایسے بے نشان ہوئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہاں چلے گئے. آج ہم ان کی یا اللہ آہیں لے کر, فریادیں لے کر, آج ہم ایک یہ عمل لے کر آئے ہیں میرے مولا, تجھے ان معصوموں کی آنکھوں کا واسطہ جو میرے مولا زمین تلے زندہ سسک سسک کے مر گئے میرے مولا, مکانوں کی چھتوں میں دب کے اماں اماں پکارتے پکارتے مر گئے, ابا ابا پکارتے پکارتے مر گئے. وہ بوڑھی مائیں میرے مولا جنہوں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا تک نہ تھا, اور وہ مسلوں پر مر گئیں. کتنی لاشیں ایسی ملی ہیں میرے مولا جو سجدے میں پڑی تھیں عورتیں, اور اوپر سے تیرا امر آ گیا. قرآن پڑھ رہے تھے لوگ اور اوپر تیرا امر آ گیا, ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں, ہماری زبان پہ کوئی گیلا نہیں ہے میرے مولا, کوئی شکوہ نہیں ہے میرے مولا. ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا آقا ہے, تو جو کر لے حق ہے, تو جو کرے وہ حق ہے, وہ حق ہے, وہ حق ہے. ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے تیری جان. ہاں ہمارا دکھڑا اپنے دکھوں کا ہے, ہمارے آنسو اپنے غموں کے ہیں میرے مولا. باطل والے بھی ہمیں مار رہے, کافر بھی ہمیں مار رہے, یہودی ہمیں ذبح کر رہے, عیسائی ہمیں ذبح کر رہے. اب تیری زمین کی لگام بھی کھل گئی میرے مولا, اب تیرے پانی بھی بے قابو ہو گئے میرے مولا, اب بادل بھی گرجنے لگ گئے میرے مولا. سارا جہان دشمن بن گیا. حق ہے, تیرے فیصلے حق ہیں, ہم ایمان لائے, ایمان لائے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور میرے آقا, میرے مولا, میرے مولا, میرے مولا, 3 آدمیوں نے غار میں پھنس گئے تھے, تجھے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تھا, تو نے عذاب مصیبت کو ٹال دیا تھا. آج ہمارے پاس کچھ سرمایہ اکٹھا ہو گیا ہے, ہم تجھے وہ بوڑھے جو تیری یاد میں جن کی کمریں جھک گئی تھیں, پہاڑوں میں تو بڑے نیک لوگ رہتے تھے میرے مولا, وہ جوان بیٹیاں جنہوں نے کسی غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا تھا, جن پر کسی غیر محرم کی آنکھ نہ پڑی تھی, ویسی شرم و حیا والی تھی کہ تو نے سیدھا ہی انہیں زمین میں پہنچا دیا کہ غسل دینے کی بھی نوبت نہ آئے, ان کا جسم نہلاتے بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اے رب کریم, وہ پھول سے بچے جن کا اب کوئی آسرا نہ بچا, کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے, کسی کے پاؤں کٹے پڑے ہیں, جن کو نہ باپ کا سایہ نصیب ہے نہ ماں کی گود نصیب ہے, اور اوپر اخباروں میں آ رہا ہے کہ ایک بردہ فروش انہیں اٹھا نہ لے جائیں,
کوئی غلط لوگ اٹھا کے نہ لے جائیں۔ اے میرا رب ان کٹے ہوئے بازوں کی طفیل اور ان معصوم پھولوں کی طفیل یا اللہ جنہیں تیری زمین نے ہلا دیا، زیر و زبر کر دیا، انہیں دریائے نیلم میں بہا دیا، ہم پر اب اسی قربانی کو قبول کر، ان معصوموں کی قربانیاں قبول کر لے یا اللہ۔ ان کا تو کوئی قصور نہ تھا، وہ تو ہمارے جرم میں پکڑے گئے، ان کا تو کوئی قصور نہ تھا، وہ تو ہماری سزا میں پکڑے گئے۔ ہمیں یقین ہے وہ جنت میں گئے ہوں گے، تو نے ابراہیم خلیل کا ساتھ دے دیا ہوگا۔ ارے میرے رب ہم سے تو ان کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے نا، ہمیں تو ان کی فریاد کرتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی جاتی میرے مولا، اور یتیم بچوں سے کی آنکھوں سے ٹپکتا ہوا آنسو ہمارے دل پگھلا رہا ہے میرے مولا۔ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، تو حاکم ہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے، تو حکیم ہے، تیرا ہر فیصلہ حکمت ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یقیناً اس میں بھلا ہی بھلا ہے، پر اب ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہماری جھولی میں یا اللہ ایک بہت بڑی قربانی آئی ہے، ہم تیرے پاس ایک تحفہ